ایک بات آپ سے عرض کر دوں، گوتم بدھ کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے جو عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے، تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بدھ کی تعریف تو آپ لوگوں کو آتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی آپ نے سنا، اور ڈاکٹر صاحب کی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہزاروں مرتبہ تحقیق کرنے کے بعد بھی کوئی ثبوت اور کوئی حوالہ نہ ملا۔ جو یہ کتاب کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب سچ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں، ایک بندے کی تحقیق پر بھی بات کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے ہے کہ جو سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کے آگے پہنچا جائے اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خیر، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بدھ کے بارے میں جو گوتم بدھ کے بارے میں انہوں نے تحقیق کیا کہ ذوالکفل اور عربک جو ہے وہ حوالہ سے، وہ پہلی بات تو یہ کہ اپنا گمان پیش کیا ہے، یا ان بزرگوں کا گمان پیش کیا ہے۔ تو گمان کے بارے میں گمان سے عقیدہ نہیں بنتا، اور گمان لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، کیونکہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اتنے فتنوں میں مبتلا ہیں کہ وہ گمان کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح پہ یہ ویڈیو بنانی پڑی کہ اپنا گمان کے مطابق کوئی چیز ہو، وہ لوگوں کو گمان نہیں بتایا جاتا، کیونکہ گمان کو لوگ حقیقت مان لیتے ہیں، اور تم جو دلیل دے رہے ہو قرآن سے وہ تمہارے گمان کے مطابق قرآن تو نہیں اترا نا۔ قرآن تو آج سے 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب کا گمان نہیں تھا۔ اسی طرح جس بزرگ کا وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں اس کا بھی گمان نہیں تھا۔ پھر ذوالکفل کے بارے میں اگر کچھ نہ آئے تو فقط قرآن میں اس کا نام تو ہے نا ذوالکفل، اور تمہیں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گوتم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کا پیغمبر تھا، پھر لوگ تو شرک میں جو ہے اس بارے میں شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، پہلے لوگ بہت شرک کرتے ہیں، تو گوتم بدھ تھا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کسی قابل وہ نہیں ہے کہ جس کی وہ کی جائے، لیکن ہزاروں تحقیق کرنے کے بعد بھی بہت تحقیق ہم نے کی، لیکن کہیں پر ہمیں یہ نہیں ہوا، بس یہی ملا کہ ان کا گمان تھا۔ گمان کے بارے میں گمان پر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بہت سے ایسے کلپ ہیں جو ان کا اپنا گمان ہوتا ہے اور لوگ حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ حالیہ میں آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کا ایک جو ہے وہ مسئلہ بنا، اور اس پر ڈاکٹر اسرار کا یہ کلپ چلایا جاتا تھا کہ مسجد اقصیٰ شہید ہو جائے گی اور ہیکل سلیمانی وہاں بنایا جائے گا، حالانکہ قرآن و حدیث سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کلپ بہت سے ایسے ہیں، ایک دو کے میں نمونہ کے طور پہ پیش کیے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ یہ بہت سے کلپ ڈاکٹر صاحب کے ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اٹکل بچوں سے کام لیا ہے اور لوگ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایک گمان تیرا ہے، ایک آپ کا، ایک میرا ہے، لیکن بات یہ کہ ہمارے گمانوں کے مطابق دین نہیں ہوتا۔ دین تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ دین جو اللہ نے نازل کر دیا فقط وہ دین ہے۔ تیرے میرے گمان سے قرآن کے فیصلے نہیں بدلتے، تیرے میرے گمان سے یہ کام نہیں ہوا کرتے۔ جب نہیں ہوں گے پھر ہمیں لوگوں کو اپنے گمانوں کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی تحقیقات ہم نے کی، لیکن یہ کہیں پر درست نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے اکثر کلپ ایسے ہیں جو گمان پر مبنی ہے، اٹکل پچو پر مبنی ہے، جس کو لوگ آج بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔